نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و سامعات، معتکفین و معتکفات اور دنیا بھر سے آج کی اس مبارک شب میں جو 27ویں رمضان المبارک کی شب مبارک ہے، اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اپنی سماعت کے تعلق کے ساتھ. اللہ رب العزت سب کا اس مبارک رات میں جمع ہونا اور اللہ کا طالب اور سائل بن کے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی گفتگو جس کے لیے میں نے موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے قرب الہی. قرب الہی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ حاصل کیسے ہوتا ہے اور پھر اس کی علامتیں کیا ہیں. یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی کو قرب نصیب ہو گیا اللہ رب العزت کا. اس سبجیکٹ کی ابتدا اس تصور کو واضح کرنے سے کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا قرب کیا معنی رکھتا ہے. یہ بات سمجھنے والی. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت جسم اور جسمانیت سے پاک ہے. اس کا کوئی حصی وجود نہیں ہے. ویسے وجود الہی ہے، وہ موجود ہے، مگر حصی مادی اس طرح کا وجود نہیں. اس سے پاک ہے جس کو ہم چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. مادی وجود جو ہوتے ہیں اور جو مادی جسم ہوتے ہیں ان کے لیے قرب اور بعد کا معنی اور ہوتا ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں. آپ سٹیج سے قریب بیٹھے ہیں، یہ قرب ہے، کیونکہ آپ بھی مادی وجود رکھتے ہیں، سٹیج کا بھی مادی وجود ہے. آپ فلاں جگہ کے قریب ہیں. جواد حامد بریگیڈیئر صاحب کے قریب بیٹھا ہے، مادی وجود ہے. یہ فلاں سے دور ہے، لاہور گجرانوالہ سے دور ہے، راول پنڈی گجرانوالہ کے مقابلے میں اور دور ہے. ہمارے حضرت درویش صاحب تشریف لائے ہیں، افغانستان سے آئے ہیں، غزنی مزار شریف، تو وہ لاہور سے بہت دور ہے. یہ فاصلے ہیں. تو ایک قرب اور بعد ہوتا ہے مکانی، مسافت کا، فاصلوں کا. یہ ہے قرب اور بعد. تو یہ فزیکل ڈسٹینس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں نہ قرب اس معنی میں ہوتا ہے اور نہ بعد اس معنی میں ہوتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اقدس جہات سے بھی پاک ہے، ڈائمینشن سے. 6 جہتیں ہیں، 6. تو سب سے پہلی جہت ہے، آپ تو عام طور پہ 4 کہتے ہیں نا، 4 جہتیں، 4 سمتیں ہیں، مگر واقعتاً 6 ہوتی. ایک آپ کے آگے، تو یہ جو آگے ہونے کی جہت اس جہت سے بھی پاک ہے. ایک پیچھے، تو پیچھے کی جہت سے بھی پاک ہے. کوئی کسی کے دائیں جانب ہوتا ہے، کوئی کسی کے بائیں جانب ہوتا ہے. جب آپ بیٹھتے ہیں تو آگے پیچھے دائیں
بائیں، فرنٹ، بیک، رائٹ اینڈ لیفٹ، تو یہ چاروں جہتیں اللہ کی ذات اس سے مبرہ اور پاک ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی جہت ہے فوق اور تحت، یعنی اوپر نیچے۔ تو اوپر بھی ایک جہت ہوتی ہے، آپ کے اوپر فضا ہے، ہوا ہے، اپر سٹوری ہے، اپر بلڈنگ ہے، اوپر کی چھت ہے، بادل ہیں، یہ اوپر، تو اوپر ایک جہت ہے، اور آپ کے نیچے زمین ہے، پھر کنواں ہے، پھر اور تہ در تہ، تو فوقیت سے بھی پاک ہے، تحتیت سے بھی پاک ہے۔ اب جب اللہ رب العزت کی ذات ہر قسم کی جہت سے بھی پاک ہے اور قرب و بعد مکانی سے بھی پاک ہے، اور فزیکل ڈسٹینس اور فزیکل کلوزنس، نیئرنس، یہ ساری چیزیں اس پر اطلاق نہیں ہوتی، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر اللہ کے قرب کا معنی کیا ہے؟ پھر وہ قریب کس طرح؟ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے میرے حبیب، جب تجھ سے میرے بندے میری نسبت سوال کریں فإنی قریب، تو میں بہت قریب ہوں۔ اب یہ دیکھیے اس آیت کریمہ کی جو ترکیب لفظی ہے، اس میں یہ چیز نہیں فرمائی گئی کہ جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں، انہیں بتا دیں، یہ بیان نہیں کیا گیا اس آیت کریمہ۔ اس کے لفظی ترکیب میں یہ چیز شامل نہیں کہ انہیں بتا دیں میں قریب ہوں، نہیں۔ مگر یہاں ایک لطیف چیز ہے، علمی نکتہ ہے مگر بڑا لطیف ہے، اور عربی قاعدہ کے مطابق ہے۔ عربی جو زبان کی بلاغت ہے، اس کے قوانین بلاغت کا ایک نکتہ ہے، وہ یہ کہ اسلوب یہ بنتا ہے لفظی ظاہری طور پہ کہ جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں، یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں ہوتا ہوں، یا میں انہیں کیسے ملوں، یا وہ مجھے کیسے پائیں، میری نسبت پوچھیں، تو لفظی اسلوب یہ تقاضا کرتا ہے، انگلش لینگویج ہو، عربک ہو، اردو ہو، فارسی ہو، کوئی زبان، تو آگے دو لفظ بیان ہونے چاہیے کہ جب میری نسبت پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں، بہت قریب ہوں۔ مگر یہ لفظ حذف کیوں کر دیے گئے؟ یہ لفظ ڈیلیٹ ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو ڈیلیٹ کر دیا اپنے کلام میں، اپنی وحی میں یہ لفظ نہیں بولے۔ کیوں کیا؟ تو جو اس آیت کی بلاغیات میں سے جو نکتہ ہے وہ یہ کہ جتنے لفظ مثلاً سألک عبادی انی، جب آپ سے میرے بندے میری نسبت سوال کریں، انی میری نسبت، تو یہ اینڈ پر آیا ہے، اینڈ پر غور کریں آیت کی ترکیب پر۔ یوں نہیں فرمایا اذا سألک انی عبادی، کہ جب آپ سے میری نسبت میرے بندے سوال کریں، یوں نہیں فرمایا۔ ترکیب یوں فرمائی کہ جب آپ سے میرے بندے میری نسبت سوال کریں، انی میری نسبت، اللہ پاک نے اپنی بات فرما دی کہ میرے بارے میں میرے حوالے سے سوال کریں۔ یہاں پر یہ پہلا ٹکڑا ختم ہو گیا۔ اب اگر یہ فرما دیا جاتا کہ انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں، تو پھر دو تین لفظ جو درمیان میں آتے، ان دو لفظوں کی وجہ سے انی میری نسبت، اللہ کے ذکر اور اللہ کی قربت کے بیان میں فاصلہ آ جاتا، گیپ آ جاتا، ان لفظوں کا اضافہ ہوتا تو ایک مسافت آ جاتی۔ انی میری نسبت سوال کریں، میں قریب ہوں، ان دو اجزاء کے درمیان ایک فاصلہ آ جاتا۔ چونکہ اللہ رب العزت یہاں اپنے قریب ہونے کی بات فرما رہے ہیں، لہٰذا تذکرہ قرب میں دو لفظوں کا باہمی فاصلہ بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ انہیں بتا دیں، اس کو بھی حذف کر دیا کمال درجے کی قربت کا بیان کرنے کے لیے۔ تو اب دیکھیں جملے کا پہلا حصہ ختم ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي،
اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میری نسبت فإنی قریب، میری نسبت تو میں بہت قریب ہوں۔ پہلا ٹکڑا ختم ہوا کہ میری نسبت، اور اگلا ٹکڑا شروع ہوا میں بہت قریب ہوں۔ اللہ پاک نے پچھلے حصے کے آخر پہ بھی اور اگلے جواب کے ابتدا میں بھی دونوں جگہ اپنا ذکر کیا۔ فرمایا اتنا قریب ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی اور شے حائل ہی نہیں ہے، میں نے کوئی حجاب نہیں رکھا، کوئی معنی، کوئی رکاوٹ نہیں رکھی اپنے اور تمہارے درمیان۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اتنا قریب ہے کہ اس ذات نے ہمارے ساتھ اپنی قربت کے لیے صرف ایک لفظ کا جو فاصلہ ہے بعد ہے وہ بھی ہٹا دیا، اس کو بھی گوارا نہیں کیا، اتنا قریب ہے، پھر دور کون ہے؟ وہ تو قریب ہے۔ دور کون ہے؟ دور ہم ہیں، ہم دور ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ قاف میں آیت نمبر 16 اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے، قرآن مجید میں اللہ پاک اپنا تعلق جب اپنے بندوں سے بیان فرماتا ہے یا ہدایت دیتا ہے یا کوئی امر دیتا ہے، کوئی بات سمجھاتا ہے، تو ہماری سمجھ اور ہمارے فہم اور ہماری عادت کے مطابق مثال بھی دیتا ہے۔ ان مثالوں سے بات انسان کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس مثال کا تعلق انسان کی اپنی زندگی سے ہوتا ہے، شب و روز کے معمولات اور عادات میں ہوتا ہے، تو وہ بالکل فوری سمجھ جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح مثال دینے کے لیے تاکہ ہمارے ذہن اس بات کو سمجھ جائیں، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ الیہ یعنی اس بندے سے پوچھو، اس بندے کو بتاؤ، جو بھی شخص ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، نیک ہے، بد ہے، متقی ہے، گنہگار ہے، مومن ہے، کافر ہے، جو بھی نفس انسانی ہے، فرمایا ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب چونکہ شاہ رگ کو انسان سمجھتا ہے یہ شاہ رگ ہے، اگر آپ وہاں نائف چلا دیں، شاہ رگ کٹ جائے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی شاہ رگ اور انسان کی زندگی میں فاصلہ کوئی نہیں، جو ہی شاہ رگ کٹے تو نفس انسانی اس کی جان ختم۔ تو اب یوں کہہ لیں گویا زندگی شاہ رگ میں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شاہ رگ نے ہماری زندگی کو کنٹین کر رکھا ہے۔ تو بندے کو جب یہ بات ایزیلی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو گلا ہے اس کی سب سے آگے رگ گزرتی ہے، آپ جب جانور بھی ذبح کرتے ہیں تو اس پر چھری چلاتے ہیں تو کٹ جاتی ہے، شاہ رگ کے کٹتے ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شاہ رگ کا لفظ حبل الورید استعمال کر کے، ورید شریان کو کہتے ہیں، ورید، اس کے لفظ کو استعمال کر کے دراصل ہمیں تصور دیا ہے، دیکھو تمہاری زندگی تمہارے کتنے قریب ہے۔ شاہ رگ ایک علامت ہے، علامتی طور پہ سمجھایا ہے کہ تم گیس کر سکتے ہو کہ تم میں اور تمہاری زندگی میں کتنا فاصلہ ہے۔ تمہاری زندگی اور تمہاری ذات کوئی فاصلہ سمجھ میں آتا ہے؟ زندگی ہے تو آپ کا وجود ہے، زندگی نہیں تو آپ مر گئے، آپ ختم ہو گئے، دفنا دیے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے شاہ رگ حبل الورید کا لفظ بول کر ہماری زندگی اور ہمارے درمیان جو قربت ہے، قرب ہے، وہ سمجھایا، اور تمثیلاً وہ قرب بیان کر کے پھر فرمایا نحن اقرب الیہ، جتنی تمہاری زندگی تمہارے قریب ہے، سمجھ لو میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مقصد یہ ہوا کہ میں اتنا قریب ہوں کہ میرا قرب تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا، چونکہ زندگی سے زیادہ قریب تو کوئی شے نہیں ہے، چونکہ انسان کا وجود زندگی سے ہے، تو فرمایا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے بات بتائی۔ پھر قرب کو سمجھانے کے لیے حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمثیل دی ہے، مثال دی، اور مثال دی ہے حدیث قدسی کی زبان میں
یعنی اللہ رب العزت کے کلمات ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو روایت کی ہے، ارشاد گرامی اللہ کا ہے، حدیث قدسی، وہ بھی بطور مثال دیا ہے۔ دو مثالیں میں دو حدیثوں سے دیتا ہوں۔ انسان سوچنا چاہتا ہے کہ اللہ میرے کتنے قریب ہے، اللہ کا میرے ساتھ تعلق کتنا ہے، اللہ کا معاملہ میرے ساتھ کیسے ہوگا۔ چونکہ انسان کو اپنے آپ پر اعتبار نہیں کہ اس کو پتہ ہے وہ خطا کار ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، نادانیاں کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ تو بندے کو اپنے حال کا علم ہے، چونکہ اپنے حال کا علم ہے اس لیے اسے بھروسہ نہیں کہ وہ میرے کتنا قریب ہوگا، چونکہ بندہ خود اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ دور نہیں ہوتا، اس نے تو کہہ دیا میں تو قریب ہوں۔ اب یہاں ایک نکتہ سمجھا دوں کہ اللہ کا جو قرب ہے اس کا معنی یہ ہے، وہ ہے جو بندہ اپنے دل میں محسوس کرے، وہ اللہ کا قرب ہے، تاکہ آپ بیسک کنسپٹ کو سمجھ جائیں پھر آگے بڑھیں۔ قرب الہی وہ ہے جسے بندہ اپنے قلب میں، اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ چونکہ ہماری یہ سیریز ہے اعتکاف کی، یہ سیریز کا موضوع بھی دل ہی چل رہا ہے کہ دل کی امراض کیا ہیں۔ دل مریض ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا ہے، اور دل قلب سلیم ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ قرب و بود ہم کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم دور ہوتے ہیں اور کبھی ہم قریب ہوتے ہیں۔ گناہوں سے، نافرمانیوں اور معاصی سے دور ہو جاتے ہیں، اور طاعات اور عبادات اور نیکیوں سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرب الہی کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا قرب الہی وہ حال ہے جو بندہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ میں مولا کے کتنے قریب ہوں، تو مجھے اللہ کے قریب ہونے پر کیا کیفیت نصیب ہو رہی ہے۔ اور بندہ جب کسی بڑے کے قریب ہوتا ہے تو اتنا حیا ہوتا ہے، اس کو اتنا ادب ہوتا ہے، اس کی اتنی جھجک ہوتی ہے، اس کا اتنا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ میں اپنے دل سے دیکھتا ہوں، میرا دل دیکھتا ہے کہ میں کتنا قریب ہوں۔ اگر تو میں بے حساب حیا کرتا ہوں اللہ کا، بہت حیا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں خطا نہ کر بیٹھوں، اگر دل بہت خائف ہے کہ کہیں معصیت گناہ نہ کر بیٹھوں، اگر دل ڈرتا ہے کہ کہیں اسے ناراض نہ کر بیٹھوں، تو جو آپ کے قلب کی کیفیت ہے، اس کے خوف کی، اس کی خشیت کی، اور اس کے حیا کی، اور اس کے ادب کی، اور اس کے حکم کے احترام کی، اور اس کی چاہت کی، اور اس کی محبت کی، جتنی طلب، احساس، حیا آپ فیل کرتے ہیں، سمجھ لیں آپ اتنے قریب ہیں۔ اور جو وہ حیا آپ کا کم ہوتا چلا جاتا ہے، سمجھیں آپ اللہ سے اتنا دور ہو گئے۔ آپ کو جو دل خوف نہیں پاتا اتنا دور ہو گئے۔ اللہ کے اوامر احکام کو توڑنے کا کوئی خوف اور دل پہ اثر نہیں ہوتا، سمجھیں اتنا دور ہو گئے۔ تو یہ ہمیں جتنی طاعات کثرت سے ہوتی ہیں اور اللہ کی نافرمانی پر جتنا حیا زیادہ آتا ہے اور آدمی اس حیا کی وجہ سے ڈرتا ہے، یہ علامت ہے اس بندے کے لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ ورنہ اللہ تو قریب ہے ہی، وہ تو دور ہوتا ہی نہیں کسی سے۔ ہم نے فاصلے طے کرنے ہیں۔ نیک اعمال، اعمال بر اور اعمال طاعت اور اللہ کے حیا کو سامنے رکھ لیں، دل جتنا یہ کیفیت اور حالت محسوس کرے اتنا بندہ اللہ کے قریب۔ اب یہاں پر حدیث پاک دے دیتا ہوں جس میں آقا علیہ السلام نے ایک اور مثال دی قرب الہی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یقول اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں وہی معاملہ کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ میرے بارے میں جو سوچتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ پاک نے فرمایا میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔
وہ جتنا میرے قریب ہونا چاہتا ہے میں اس کے اسی طرح قریب ہوتا ہوں، حتیٰ کہ فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو جان لے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوں، اس کا جلیس ہوں۔ اور اس حدیث میں اینڈ پر فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا۔ اب یہ کہ بندہ اللہ کے قریب ہو اور اللہ کی قربت کو پائے، قرب الہی کو، فرمایا اگر وہ بندہ ایک بالشت، میں نے کہا نا مثال کے ذریعے اللہ پاک چیزوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے، حالانکہ وہ ذات خود ان مثالوں سے پاک ہے۔ فرمایا اگر بندہ ایک بالشت، یہ ایک بالشت پوری، اگر ایک بالشت میرے قریب آئے، تقربت، وہ ایک بالشت قریب آئے تو قربت الیہ ذراعا، تو میں پورا ایک بازو اس کی طرف قریب آ جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ بندہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ پھر فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ چلتا ہوا میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ دیکھو 3 مثالیں دی ہیں، حالانکہ وہ دوڑنے سے بھی پاک ہے، وہ بازوؤں کے فاصلے سے بھی پاک ہے، بالشتوں کے فاصلے سے بھی پاک ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ ہے بندے، یعنی ایک بالشت قریب آئے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو ایک بالشت کے حساب سے میری اطاعت کرے، میری بندگی کرے، نیکی کرے، اعمال صالحہ کرے، اعمال بر کرے، وہ اعمال کرے، وہ ریاضت کرے جن سے میں راضی ہوتا ہوں، میری تابعداری کرے، میری وفاداری کرے، تو بالشت کا جو فاصلہ ہے، سمجھانے کا مطلب ہے اتنا بھی اگر کوئی نیکی، طاعت، عبادت، پرہیزگاری، نیک کام کرے اس قدر، تو میں اس کو اس سے 2 گنا، بازو کہنے کا مطلب ہے اس سے 2-4 گنا بڑھ کر اسے اپنی قربت سے نوازتا ہوں، اپنے قریب کر لیتا ہوں۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ نیکیاں کرے، طاعت کرے صدق کے دل سے، میری سچی چاہت کے ساتھ، تو میں اس سے کئی گنا زیادہ اس کو اور اپنی قربت عطا کر دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے یعنی چلتا ہوا میری طرف آنا چاہے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں، مطلب ہے میں اس کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی قربت کی نعمت سے نواز دیتا ہوں کہ بندہ مستعد ہو، بندہ کاوش کرے۔ تو فرمایا جواباً میرے انعام میں سرعت ہوگی اس کی رفتار سے بہت زیادہ عطا کرنے میں۔ یہ ایک حدیث کی مثال۔ اب یہ جو میں نے بات کی اور معنی سمجھایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا قال اذا تلقانی عبدی بشبر تلقیتہ بذراع، اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، پہلا تو یہ فرمایا، تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِذِرَاعٍ تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ، اور اگر وہ ایک بازو کے برابر ایک بازو میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 بازوؤں کی طرح اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اینڈ پر فرمایا وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ جِئْتُهُ أَتَيْتُهُ بِأَسْرَعَ، اور اگر وہ میری طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے میرے قریب آنے کی، اور کوشش کرتا ہے وہ فاصلے مٹانے کی جو اس نے اپنی خطاؤں سے، غلطیوں سے، غفلتوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے مجھ سے منہ موڑ کر جو فاصلے پیدا کر لیے تھے، اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ فاصلے مٹائے، میرے قریب آئے، تو فرمایا اتیتہ باسرع، تو میں اس سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ اسے قبولیت دیتا ہوں اور تیزی کے ساتھ اسے اپنی قربت سے نوازتا ہوں۔ یہاں لفظ تیزی فرما دیا۔ ہم قرب الہی سے محروم ہیں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم خود اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی قلبی امراض کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دور کرتے رہتے ہیں، اور طاعات اور عبادات اور اعمال صالحہ اور صالحات کے ذریعے ہم قریب ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا عمل ہے،
آگے پیچھے ہونے کا، اللہ رب العزت کی قربت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اب ہم جو قربت سے محروم ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں؟ تیزی سے اس نقطے کو بھی میں گزار لوں تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں آ جائیں۔ اسباب کیا ہیں جو ہم قرب الہی سے محروم ہوتے ہیں؟ وہ کچھ پردے ہیں، حجابات ہیں، جو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے یا اپنے عقائد اور خیالات کی وجہ سے، اپنی تھاٹس کی وجہ سے جو ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، جن کا ذکر پچھلی راتوں میں ہوا، خواہ وہ خواتر نفسانی کی طور پہ آئیں، خواہ خواتر شیطانی کے طور پہ آئیں، خواہ دنیا کی جانب سے آئیں، خواہ آنکھوں کی جانب سے آئیں، خواہ کانوں کی جانب سے آئیں، خواہ عقل اور دماغ کی جانب سے آئیں، خواہ نفس کی شہوات کی جانب سے آئیں، جس سمت سے بھی آئیں، ہمارے اعمال ہیں، ہماری سوچیں، ان کی وجہ سے کچھ پردے آ جاتے ہیں۔ تو پردہ حائل ہو جانے کے بعد اس حجاب کو ہی دوری کہتے ہیں، پھر پردے پہ اور پردہ، پھر اس پردے پہ اور پردہ، پھر حجابات قائم ہوتے چلے جاتے ہیں، سو ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کے لطف و کرم سے۔ سب سے پہلا حجاب جو سب سے بڑا گھناؤنا ہے، آف کورس آپ کو وہ مشکل نہیں ہے، وہ حجاب الکفر و شرک، کفر و شرک کا حجاب ہے۔ بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں رکھتا، یا شرک کرتا ہے، کئی خداؤں کو مانتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے۔ تو پہلا حجاب کفر و شرک کا ہے۔ توحید اور رسالت پر، اسلام پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے اس حجاب سے محفوظ ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا حجاب، حجاب العقائد الفاسدہ۔ مسلمان تو ہو گیا بندہ، مگر گمراہ کن عقائد ہیں، گمراہ کن خیالات ہیں، غلط خیالات ہیں۔ اب مسلمان ہو گیا تو اسلام کے دائرے میں آ جانے کے باوجود بھی تو دین کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے، احکام الہیہ کے حوالے سے، قرآنی اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بے شمار خیالات، نظریات، افکار، تھاٹس، آئیڈیاز ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے عقائد پختہ ہو جاتے ہیں۔ وہی خیال جب پختہ ہو جاتا ہے، نظریہ، تو عقیدہ ہو جاتا ہے۔ تو گمراہ کن غلط عقائد، غلط خیالات اور غلط نظریات، یہ بہت بڑا حجاب ہے کفر و شرک کے بعد۔ یہ حجاب ہے، بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے خود ساختہ غلط خیالات گڑے ہوئے ہیں، وہ خیالات صحیح نہیں ہیں، باطل ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق نہیں، حدیث نبوی کے مطابق نہیں، آقا علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق نہیں، اسلام کا جو تصور دیا ہوا ہے ان سے ہٹ کر اس کے تصورات ہیں۔ اس نے کہاں سے لیے ہیں؟ وہ اسکول سے لے آیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، وہ کسی لٹریچر سے لے آیا ہے، وہ ٹی وی سے لے آیا ہے، وہ سیل فون سے لے آیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آیا ہے۔ ہم خود سارا دن کئی دروازے کھولے ہوئے ہیں جہاں سے غلط خیالات، غلط نظریات اور غلط تصورات آتے ہیں، اور وہ ہمارے ذہنوں میں جم جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اتنا جم جاتے ہیں کہ ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ اس طرح حقیقت ہے، وہ عقائد کی طرح بن جاتے ہیں۔ اس لیے عقائد باطلہ یا عقائد فاسدہ ہو گئے، تو وہ بھی اس طرح انسان بھٹک جاتا ہے نظریاتی طور پر۔ تو یہ دوسرا حجاب ہے۔ تو کافر و مشرک تو نہیں ہے، مسلمان ہے، مگر مسلمان ہوتے ہوئے غلط خیالات کو اتنا جما لیا ہے کہ اللہ سے دور ہو گیا، اس نے حجاب ڈال دیا۔ اس کے بعد تیسرا حجاب آتا ہے، وہ حجاب الکبائر الباطنہ، باطنی گناہ، اور گناہ بھی باطنی بڑے گناہ، حجاب الکبائر الباطنہ، باطنی گناہوں کے حجاب، جیسے اس میں حقد ہے، حسد ہے، کبر ہے، تکبر ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، کسی کے ساتھ حسد ہے، فخر کرنا ہے، بغض رکھنا ہے، دل میں کینہ رکھنا ہے، دنیا کا حرص رکھنا ہے، دنیاوی چیزوں کی، مال، دولت، منصب، اس کا لالچ رکھنا ہے۔ یہ اس طرح کی بے شمار چیزیں جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ حجابات باطنی ہیں، کبائر ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ حجابات بندے کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی قربت کا احساس تو ہونا تھا دل میں، مقام قربت الہیہ کو پانے کا،
قربت الہیہ کو دیکھنے کا، قربت الہیہ کے شعور کا، قربت الہیہ کو محسوس کرنے کا، پھر قربت الہیہ کی لذتوں اور حلاوتوں کے پانے کا، یہ مقام تو دل تھا۔ اور دل بھر گیا ان غلاظتوں کے ساتھ، باطنی گناہوں کے ساتھ، اور یہ سارے گناہ بندے کے لیے ہیں۔ جو اللہ کے لیے تھے وہ اوپر گزر گئے، دو قسمیں۔ اب یہ سارے جو پرابلمز ہیں، ڈیزیزز ہیں، امراض ہیں، یہ تو وہ امراض ہیں جو بندوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو بندے کے ساتھ اپنے دل میں بغض، حسد، کینہ، کبر، عجب، فخر، حرص، یہ ساری دنیا کے ساتھ رکھتا ہے تو حجابات پہ حجابات کھڑا کرتا جاتا ہے، اور یہ دل کے اوپر حجابات ہیں، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھی قسم ہے حجاب الکبائر الظاہرہ، جو ظاہری گناہ ہیں ان میں کبیرہ گناہ، یہ قتل نفس ہے، بدکاری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، سارے محرمات جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، یہ کبائر جو گناہ ہیں، کبائر ہیں، تو وہ ان ظاہری کبیرہ گناہوں کا حجاب جو آدمی ان کو مرتکب کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام بات کرتا ہے، محرمات ہیں، تو ان کے حجابات پیدا ہوتے ہیں، وہ بندے کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ پانچواں حجاب ہے حجاب الصغائر من الذنوب، پہلے حجاب الکبائر، کبیرہ گناہوں کے حجاب، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا صغائر کا حجاب۔ سینکڑوں قسمیں ہیں گناہوں کی، ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے طریق سے ہٹ کر اس کے خلاف ہے، صغائر۔ آپ کا عمل ہے، کسی کا دل توڑ دیا، کوئی غفلت ہو گئی، زیادتی کر دی، اونچ نیچ کر دی، معاملے میں کمی بیشی کر دی، حقوق کی ادائیگی میں، بڑوں کے احترام میں، چھوٹوں کی شفقت میں، حساب کتاب میں، یہ سارے اتنے صغائر ہیں اور کبائر کے نیچے چھپے ہوئے جن کا انسان کو ادراک نہیں ہے۔ تو یہ ہر صغیرہ گناہ ایک پردہ پھر ایک اور پردہ حائل کرتا چلا جاتا، اور یہ گناہ کبائر ہوں یا صغائر، کثرت سے عبادات بھی کرتے رہیں تو سمجھ لیں عبادات کثرت سے کرنے اور توبہ کرنے سے اس کے عذاب میں تخفیف یا کمی یا چھٹکارا تو ہو سکتا ہے، مگر جب تک یہ ترک نہ ہو اس وقت تک جو حجاب پڑ گیا تھا وہ ختم نہیں ہوتا۔ حجاب ختم کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا ترک کرنا ضروری ہے۔ یہ 5 حجابات ہوئے، یہ قلب کے وہ امراض اور وہ حالات ہیں اور وہ رذائل ہیں جو حجابات بن کر بندے کو قرب الہی سے محروم کرتے ہیں۔ اب چھٹی قسم بڑی عجیب، وہ حجاب الفضلات والتوسع فی المباحات۔ اب چھٹی قسم وہ ہے جو کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، صغیرہ گناہ بھی نہیں ہے، اور باطنی گناہ بھی نہیں ہے، گناہ کے زمرے میں نہیں آتے، مگر فضول چیزیں شریعت کی روح سے ٹیکنیکلی سپیکنگ مباح ہیں، ان کے کرنے سے گناہ نہیں، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، مگر اتنی بیکار چیزیں ہیں، وہ بیکار لغو کام جو انسان کرتا رہتا ہے، تو اس بیکار اور لغو چیز کا جو گناہ نہیں بھی، وہ بھی چھوٹا سا ہلکا حجاب ڈالتی رہتی ہے، کیونکہ اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ اس وقت میں بندہ کوئی نیکی کا کام کر لیتا، کوئی سچائی کر لیتا، کوئی بھلائی کر لیتا، کسی پر احسان کر لیتا، بچوں کی خدمت کر لیتا، بہن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کر لیتا، اللہ کی کسی اور مخلوق کی بھلائی کر لیتا، کوئی مطالعہ کر لیتا، کچھ اور کرتا جس میں کسی قسم کی برائی کی طرف نہ جاتا کوئی معاملہ، تو وہ فضول چیزیں ہیں اور مباح ہیں، مگر وقت کا ایسا ضیاع ہے کہ کثرت کے ساتھ وہ کرتے 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 حجابات بن جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں میں ذرا فلاں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے تھے، تو گھنٹوں گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ حجابات بن جاتے ہیں۔ 6 قسمیں ہو گئی۔ اب 7ویں قسم یہ بڑا باطنی حجاب ہے، حجاب الغفلت عن الاستحضار، غفلت عن الاستحضار، یعنی آپ ذکر کریں، تسبیح کریں، عبادت کریں، اس کے اندر بھی ایک حجاب ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ کر رہے ہیں دل غافل ہے اس میں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، تسبیح کرتے ہیں مگر دل اس تسبیح کے ساتھ نہیں ہے۔ تو دل کی جو غفلت ہے اور استحضار سے، یعنی عبادت کر رہے ہیں مگر اللہ کے حضور حاضر نہیں ہے، سوچ اور دل جمعی نہیں ہے،
آپ پکار رہے ہیں نماز میں اور دعا میں اللہ پاک کو، مگر پکارتے ہوئے اسے سامنے نہیں دیکھ رہے اپنی قلب کی نگاہ سے، ایسے فیل نہیں کر رہے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں، میں اس کو سنا رہا ہوں، اس کے حضور کھڑا ہوں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں۔ یہ جو کانسیپٹ حضوری کا ہے اس سے محروم ہوتا ہے، یہ غفلت ہے دل کی، اس کا بھی حجاب ہوتا ہے۔ یہ 7 قسموں کے حجاب میں نے بیان کیے، 7 قسموں کے، یہ 7 حجابات ایسے ہیں، اور ایک ایک حجاب کے اندر پھر بے شمار اعمال اور افعال ہیں، ایک ایک حجاب کے اندر بہت سے افعال آ جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں کہ یہ حجابات بندے کو قرب الہی سے محروم کرتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں، پھر اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 7 حجابات جب پڑھتے ہیں انسان کے دل پر تو ان کے چینل 4 ہیں، میں پھر ریپیٹ کر دوں۔ کون سے دروازے ہیں جن سے وہ اسباب داخل ہوتے ہیں ان حجابات کے لیے، ان پردوں کے لیے؟ وہ 4 دروازے ہیں جن سے داخل ہوتے ہیں کوئی گناہ، کوئی خیالات، کچھ خواہشات، کچھ شہوات، کچھ تمنائیں، کچھ سوچیں، کچھ تصورات، کچھ نظریات۔ وہ 4 راستوں سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں سبب بنتی ہیں، 4 چیزیں سبب بنتی ہیں ان حجابات کے قائم کرنے کی۔ ایک عنصر نفس ہے، انسان کا اپنا نفس ہے اپنے اندر، ایک شیطان ہے، 2 شیطان، ایک خواہش ہے، ایک دنیا ہے۔ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آگے مضمون کو لے کے جانا ہے میں نے۔ صرف نفس ایک مقام ہے جہاں سے جو اس کا عنصر، عناصر اربع بتا رہا ہوں، دوسرا شیطان ہے، تیسرا ہوا و خواہش ہے، چوتھی دنیا۔ یہ 4 عناصر ہیں جو سبب بنتے ہیں بندے کو محروم کرنے کے، اللہ رب العزت کی قربت سے محروم کرتے ہیں۔ یہ عناصر اور یہ اسباب ہو گئے، حجابات ہو گئے جو قرب سے محروم کرتے اور دور کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال پیدا ہوگا، اب کچھ ایسے عناصر اور ایسے اسباب جو قرب عطا کریں، جو بندے کو قرب الہی کی طرف لے جائیں، دوری ختم کریں، تو ہاں اب یہ سبجیکٹ میں نے زندگی میں جتنا کچھ دیکھا، پڑھا، سوچا، سمجھا، برتا، عمل کیا، مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا، سب کا خلاصہ یہ ہے، سارے اعمال کچھ نہ کچھ خیر دیتے ہیں۔ ہر عمل کی ایک اپنی نوعیت ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا جوہر ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر آپ کو کچھ نہ کچھ آگے کرتا ہے، کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ مگر ایک عمل ایسا ہے جو سب سے زیادہ مجرب ہے آپ کو مقرب کرنے کے۔ جب بندہ اللہ کی قربت سے نوازا جاتا ہے تو اس بندے کو قریب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں مقرب، اس کو قریب کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جو نوازتا ہے قربت تو خود کو قریب کہتا ہے، میں قریب ہوں۔ مگر جس بندے کو قربت عطا کی جاتی ہے تو بندے کو قریب نہیں کہتے، بندے کو کہتے ہیں یہ مقرب ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ کا مقرب ہے، یعنی اس کو قرب عطا کر دیا گیا ہے، اس کو قرب سے نوازا گیا ہے، تاکہ قرب کی نسبت بندے کے عمل یا فعل کی طرف نہ ہو، اس سے رعونت پیدا ہوتی ہے۔ تو لفظ مقرب کا استعمال کرنا اٹ سیلف دلالت کرتا ہے کہ بندہ سب کچھ سرنڈر کرتا ہے، کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی عمل باعث نہیں بنا، تو سب سے پہلے بندہ سرنڈر کر دیتا ہے۔ اور خود کو اللہ کے حضور سرنڈر کرنا کہ کسی چیز کو، نیکی کو اون نہ کرنا، کسی چیز کا سبب اپنی طرف منسوب نہ کرنا، اس ٹائٹل کو بھی اپنے پاس سے ہٹا دینا کہ میں قریب ہوں، کسی بندے کو اجازت نہیں کہے میں قریب ہوں، نہ کسی اللہ کے بندے نے کہا، یہ اللہ کا حق ہے، وہ جس کو قرب سے نوازتا ہے اس کے لیے مفعول کا صیغہ دیتا ہے کہ یہ مقرب ہے، اس کو قرب عطا کر دیا گیا، اس کو قربت سے نواز دیا گیا۔ اور یہ جو نقطہ ہے یہ ادب ہے۔ میں نے دیکھا ہے اور آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں، سارے اعمال فائدہ دیتے ہیں، مگر قرب الہی کی طرف جو سفر ہے اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے۔
ادب جیسا کوئی عمل نہیں جو قرب الہی کی طرف لے جائے۔ قرب کا پہلا دروازہ ادب ہے۔ بولیے، کہیے اپنی زبان، قرب کا پہلا دروازہ ادب ہے، اور سری طریق، سری سفر ادب طے کرواتا ہے قرب الہی کی طرف۔ یہاں سورہ اعراف میں اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں آتا ہے، مشہور واقعہ ہے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس میں وہ جادوگروں کو جب بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شکست دینے کے خیال سے، فرعون چونکہ پریشان تھا، اس نے پورے ملک کے چوٹی کے جادوگروں کو بلایا۔ جب سارے جادوگر آ گئے تو فرعون نے ان سے ایگریمنٹ کیا کہ تم اپنے جادو کا سکہ جما دو اور ایسا جادو چلاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہ شکست کھا جائیں اور شکست کھا کے یہاں سے نکل جائیں، چھوڑ کے جانا پڑے، بھاگ جائیں۔ پورا دربار سج گیا، پورے میدان میں لوگ جمع، امراء، وزراء، مشیر، ہیڈز ڈپارٹمنٹس کے سارے بڑے بڑے طاقتور تاجر، دنیا جمع ہو گئی کہ آج منظر ہے کہ پورے مصر کے چوٹی کے جادوگر جو ماہر تھے اپنے فن کے، وہ آ گئے ہیں، اور یہ اکیلا تنہا موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، تو سب کو یقین تھا کہ آج ان کو شکست ہو جائے گی۔ اب یہ جو خاص بات بتانا چاہتا ہوں، اس میں سے ایک نقطہ، جادو کا میدان سجنے سے پہلے جادوگروں نے فرعون سے پوچھا کہ اگر آپ نے ہمیں بلایا ہے، ہم تو پروفیشنل لوگ ہیں، ہمارا تو پروفیشن ہے، اگر ہم جادو کریں اور کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اس کی اجرت کیا ملے گی، ہماری پیمنٹ کیا ہوگی، قیمت کی بات ہو رہی، کیا دو گے؟ قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین۔ جادوگر سارے فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے، کچھ قیمت، اجرت، معاوضہ ہونا چاہیے اگر ہم غالب آ جائیں، اگر ہم جیت جائیں تو آپ کی سلطنت بچ گئی، آپ کا دشمن مارا گیا، تو ہمارے لیے اجرت کیا ہوگی؟ اس نے آگے جواب دیا، قال نعم، فرعون نے کہا ہاں بالکل، اگر تم غالب آ جاؤ، میرا مقصد پورا ہو جائے تو تمہیں اجرت ملے گی۔ کیا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون کے منہ سے نکلا کہ تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، مقرب بنا دیے جاؤ گے، مقرب، سمجھ گئے نا بات، تمہیں قرب مل جائے گا۔ اب قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ پاک نے آگے یہ تصریح نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے دربار میں تمہیں اتنا قرب مل جائے گا، یہ اگلا لفظ نہیں بولا۔ عرفاء کہتے ہیں، بہت کم جن کا ذہن اس طرف گیا ہے، زیادہ تفسیروں میں بات نہیں ہوئی اس موضوع پر، تو وہ عرفاء اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کی زبان سے یہ بات ہے، کلمہ حق تا زبان سے نکلوا دی، اس کو خیال نہیں رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے اس کے ذہن میں اپنا دربار ہوگا مگر لفظ نہیں بولا اپنی زبان سے، اللہ کے ہاں کچھ اور مقصود تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، مقرب ہو جاؤ گے، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد میدان میں آ گئے آمنے سامنے۔ اب جادوگروں نے یہاں گفتگو کی، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، قالو، ان جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ جادوگروں نے کہا، اے حضرت موسیٰ، یا تو آپ جو چیز ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ ڈالیں، آپ آغاز کریں، یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ اب یہ جو پوچھنا ہے، وہ جادوگر تھے، وہ تو ہرانے کے لیے آئے تھے، شکست دینے کے لیے آئے تھے، غلبہ پانے کے لیے آئے تھے۔ فرعون کے بلاوے پر وہ تو بطور دشمن سامنے کھڑے تھے، تو دشمن تو اپنا دیکھتا ہے کہ کس طرح کا وار میرے لیے بینیفیشل ہے، مگر انہوں نے یہاں ادب کیا۔ یہ جملہ غیر مسلم تھے، ابھی کافر تھے، جادوگر تھے، کافر تھے،
مگر کافر ہو کر بھی موسیٰ علیہ السلام کا حیا کیا، اور حیا کیا، ادب کیا، اس حیا اور ادب میں پروٹوکول کا خیال کیا، پروٹوکول کا، ان کے بڑے ہونے کا خیال کیا، آپ جو بھی معنی لے لیں، ان کے بڑے ہونے کا خیال کیا، بزرگ ہونے کا خیال کیا، ادب کیا، حیا کیا، اور ان سے پوچھا کیا آپ پہلے ڈالتے ہیں جو چیز بھی آپ نے ڈالنی ہے؟ اور اگر آپ نہیں ڈالتے تو پھر کہا ان نکون نحن الملقین، یہ بھی نہیں کہا کہ پھر ہم ڈالتے ہیں، نہ، کہا یا آپ اپنی چیز ڈالیں، اور پھر یوں نہیں کہا یا پھر اگر آپ نہیں ڈالتے تو ہم ڈالیں، ہم ڈالیں، یہ نہیں کہا یا ہم پہلے ڈالنے والوں میں ہو جائیں، ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں، ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ پھر مجبوراً ہمیں ڈالنا ہوگا اپنی اپنی چیزوں کو، یا آپ پہلے ڈال دیں۔ تو ان کو جو آفر کی کہ پہل آپ کریں، یہ ان کا حیا اور ادب تھا۔ اس ادب اور حیا کے نتیجے میں وہ شکست کھا گئے مگر مومن ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو جو ڈالنا چاہتے ہو اپنی رسیاں۔ تو پھر وہ آگے واقعہ آپ نے پڑھا ہے اور سن رکھا ہے کہ جب وہ انہوں نے رسیاں ڈالی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، تو آگے اینڈ پر جب انہیں شکست ہو گئی تو وہ القی السحرۃ ساجدین، اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے۔ اتنی بات پر اب کس نے مجبور کیا تھا؟ جادوگر تھے، کافر تھے، 100 بہانے بنا سکتے ہیں، 100 جواب ہیں، 100 الفاظ، 100 جملے بول سکتے ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، دوبارہ کرتے ہیں، 10 مرتبہ چانس مانگ سکتے تھے۔ ایسے 1 سیکنڈ میں ایک ہی وار پہ تھوڑا کوئی شکست مانتا ہے، 10 راؤنڈ کھیلتے ہیں، سب کچھ کر سکتے تھے، مگر جو ہی اس پہلے وار میں ان کی رسیاں وہ نگل گیا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتا ہے وہ سب سجدے میں گر پڑے۔ جب سجدے میں گر پڑے تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں سجدے کا ذکر ہے، میں آیت نہیں پڑھوں گا، اس میں سجدہ تلاوت ہے، ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ سجدہ کر اے بندے، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سجدے کا بڑا تعلق ہے قرب الہی کے ساتھ۔ جو بندہ جتنی زیادہ سجدہ ریزی کرتا ہے اس کے لیے قرب الہی کے دروازے اتنے کھلتے اور قرب اتنا آسان ہوتا ہے۔ سجدہ جڑا ہوا ہے بارگاہ قربت الہیہ کے ساتھ، سجدہ کر قریب ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں قرآن مجید نے لفظ چنا ہے اور ان سے کروایا، ورنہ ویسے ہینڈز اپ کر دیتے، کہتے کہ ہم مان گئے، ایمان لے آتے ہیں، نہیں، سجدے میں گر گئے۔ ان کو سجدہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ سجدے میں گر گئے، اور تو جب گرے اور قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ پھر فرعون ان کے ساتھ مخاطب ہوا کہ تمہیں مار دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، پھانسی دے دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر اب یہاں سے جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں، وہ کون سا عمل تھا جس نے ایک لمحہ میں ان کافر جادوگروں کو مومن بنا دیا؟ وہ ان کا ادب تھا۔ ادب نے ان کی قسمت بدل دی، تقدیر بدل دی۔ شکست ہونے کے بعد تو بندہ اور زیادہ اکھڑتا ہے، شکست تو مانتا کوئی نہیں دنیا میں، شکست ہونے کے بعد تو اور غصے میں آتا ہے اور جلال میں آتا ہے، پھر تیاری کرتا ہے۔ تو وہ ایک پہلی شکست پر سجدے میں گر کر کے ایمان لائیں، یہ دراصل نعمت تھی جو اللہ نے پہلے ہی فرعون کے منہ سے یہ لفظ نکلوا دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ سو جادو کی شکست نے انہیں اللہ کا مقرب بنا دیا، مومن بنا دیا۔ اور یہ صرف جس عمل نے انہیں اس درجے تک پہنچایا وہ عمل ادب تھا۔ تو سن لیں، پہلا نقطہ یہ واضح ہوا، جیسے میں نے بتایا کہ مختلف عوامل ہیں، عناصر ہیں، جن عناصر سے اسباب جنم لیتے ہیں اور گزرگاہ بنا کے دل میں پہنچتے ہیں اور حجابات قائم ہوتے ہیں، اور وہ حجابات بندے کی اللہ سے دوری کا باعث بنتے ہیں۔ اب اس کے برعکس میں نے کہا وہ پہلا عنصر
جو راستہ کھولتا ہے اور حجاب اٹھاتا ہے اور اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے یا قرب کی طرف لے جاتا، وہ ادب ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز بتاتا ہوں۔ ادب کی بات آپ نے سن لی، اب ایک دوسرا عمل حضرت قیس العامری بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، قال یا رب علمنی شیئا اتقرب بہ الیک، اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے جس کے ذریعے مجھے تیرا قرب نصیب ہو جائے، کوئی ایسی ایک چیز سکھا دے جس سے قرب نصیب ہو جائے۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے۔ ادب کی پہلی بات آپ کے ذہن میں آ گئی، وہ ادب الہی ہے، ادب رسالت مآب ہے، ادب صالحین ہے۔ ادب قرب کی طرف لے جاتا ہے، ہر عمل پر اس کی مقبولیت اور محبوبیت چھائی ہوئی ہے۔ ہر عمل جو ادب سے خالی ہے وہ نہ مقبول رہتا ہے نہ حسین رہتا ہے، یعنی ادب ہر عمل کو بھی حسین و جمیل بنا دیتا ہے۔ ادب زبان اور گفتگو کو حسین بناتا ہے، ادب بات چیت میں اثرات زیادہ بڑھا دیتا ہے، ادب تعلق میں خوشگواری پیدا کر دیتا ہے۔ جتنے آداب آپ کے اچھے ہوتے جاتے ہیں، آداب جمیلہ، اتنی قبولیت بڑھتی جاتی ہے۔ تو جیسے آپس میں بڑھتی ہے ویسے اللہ کی بارگاہ میں بڑھتی ہے۔ اچھے ادب والے کو بندہ قریب کرتا ہے، اس طرح اللہ بھی قریب کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز نیکسٹ، آپ نے بھی پوچھا کہ باری تعالیٰ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے تیرا قرب مل جائے؟ قال نعم یا داؤد اعلمک شیئا، ہاں میرے داؤد میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جس سے میرا قرب ملے۔ قال وما ہوا یا رب، میرے مولا وہ کیا ہے؟ قال لا تغتب عبادی المسلمین، میرے بندوں کی کبھی چغلی نہ کرنا، یعنی میرے بندوں کی پشت پیچھے خرابی نہ بیان کرنا، لا تغتب غیبت نہ کرنا، ولا تحسد عبدا لی اذا رأیت فضل نعمتی علیہ، اور جب میرے کسی بندے کو دیکھیں اچھا ہے یا برا مگر اس پر میری نعمت دیکھیں کہ میں نے زیادہ دیا ہے، زیادہ کرم کیا ہے، زیادہ عزت دی ہے، زیادہ دولت دی ہے، زیادہ مال دیا ہے، زیادہ جاہ و منصب دیا ہے، کوئی نعمت دنیا کی آخرت کی اگر دیکھیں کہ آپ سے زیادہ دی ہے میں نے، تو میرے بندے کی نعمت زیادہ دیکھ کر اس پر کبھی حسد نہ کر، جیلس نہ ہو، بیک بائٹنگ نہ کر اور کسی پر جیلسی نہ کر، یعنی دل کو اتنا نرم اور اتنا وسیع بنا لے کہ نہ وہ کسی کی برائی دیکھے نہ کرے، برائی دیکھے تو اس کا تذکرہ نہ کرے اور اچھائی دیکھے تو اس پر کوڑے نہیں، کسی میں برائی دیکھے تو اسے بیان نہ کرے، زبان پر نہ لائے، اور کسی میں اچھائی اور بھلائی دیکھے تو اس پر دل نہ کوڑے، حسد نہ کرے۔ فرمایا اگر دل کو ایسا کر لے تو میرا قرب بڑا آسان ہے، میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت یحییٰ بن معاذ جب وہ پڑھتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہر کس و ناکس، اچھے برے کافر مومن ہر جان کے شہرک کے بھی زیادہ قریب ہیں ہم، جب یہ آیت پڑھتے تو وہ کہتے میرے مولا شہرک سے بھی زیادہ قریب ہونا، یہ قرب تو نے ان لوگوں بھی عطا کر دیا ہے جو خود تیرے قریب نہیں ہوتے، جنہیں خود تیرا قرب نہیں چاہیے، تجھ سے دور ہیں، ان سے تو اتنا قریب ہے جو تجھ سے دور ہیں۔ تو مولا جو لوگ تیرے قریب آنا چاہتے ہیں اور قریب ہو گئے، ان کے ساتھ تیرے قرب کا عالم کیا ہوگا؟ جو تجھ سے دور ہیں تو اتنا ان کے قریب ہے، اور جو تجھ سے دور نہیں رہے، اپنی طاعتوں کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، دل کی وسعت کے ذریعے، کشادگی کے ذریعے، دل کی طہارت کے ذریعے، ظاہر باطن کو صاف کرنے کے لیے صدق اور اخلاص کے ساتھ تیری طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ تیرے قرب کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو لوگ اللہ کے موافق ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا، جو دور ہیں وہ اللہ کے مخالف ہیں، یعنی اللہ کے امر کے مخالف، اللہ کے حکم کے مخالف ہیں، ان کی طبیعت اللہ کے احکام کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، وہ دور ہو گئے۔
اور جو اللہ کے تابع دار وفادار ہو جاتے ہیں وہ اپنے دلوں میں طبیعتوں میں یہ تبدیلی لاتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ ان کی طبیعت میں جگہ پاتا ہے، ان کی طبیعت راحت پاتی ہے، ان سے ان کی طبیعتیں موافق ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ آپس میں کہتے ہیں نا، یہ دو بھائی ہیں مگر ان کی طبیعتیں موافق نہیں ہیں آپس میں، یہ مجھے سردی موافق نہیں آتی، کوئی کہتا مجھے گرمی موافق نہیں آتی، لفظ بولتے ہیں نا، مجھے یہ آب و ہوا، یہ موسم، یہ جگہ موافق نہیں ہے۔ موافق کا مطلب جان جس چیز سے راحت پائے، جان جس چیز میں سکون پائے، اطمینان پائے، اسے کوئی تنگی پریشانی ضرر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں موافقت ہے۔ ریلیکس فیل کریں، اور جہاں آپ گھٹن فیل کریں، ریلیکس فیل نہ کریں، سکون اور راحت، کمفرٹ زون نہ ہو جہاں، اس کو کہتے ہیں عدم موافقت یا مخالفت۔ اب یہ جو لفظ بول رہا ہوں، قرب الہی کا راستہ اس وقت کھلتا ہے جب آپ کے دل اور طبیعت میں اللہ کے احکام کے ساتھ موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اب آپ اللہ کے احکام کی بجا آوری تکلفاً نہیں کر رہے ہوتے، یعنی اپنے آپ کو مجبور کر کے دھکیل کے نہیں لے جا رہے نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، اچھا چلو اب نماز پڑھ لیں، یعنی طبیعت، زبان سے نہیں کر رہے، طبیعت کو مجبور کر کے اللہ کی غلامی، عبادت گزاری، بندگی، طاعت کی طرف نہیں راغب کر رہے، نہیں، طبیعت میں اتنی موافقت ہو گئی ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے ساتھ کہ آپ کو راحت ملتی ہے۔ جیسے ایک سپورٹس مین ہے، گیم پہ جاتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے، جم میں جاتے ہیں آپ لوگ تو جسم کا خیال بھی ہے اور آدمی اس میں بڑا کمفرٹ فیل کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے، کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، فلاں بندے کے ساتھ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا مگر فلاں فرینڈز کے ساتھ کمفرٹیبل، تو آپ کے اپنے زون آف کمفرٹس ہوتے ہیں، کمفرٹیبلٹی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ہوتی ہے طبیعت، کسی کے ساتھ نہیں، تنظیموں میں ہوتا ہے۔ یہ جو طبیعتوں میں موافقت نہ ہونا یہ نقصان دیتی ہے، ضرر دیتی ہے۔ وہ طبیعتیں بڑی اعلیٰ ہیں کہ جو صرف خیر پر فوکس کر کے اپنی موافقت پیدا کر لیتی اور شر کو نظر انداز کرتی، کسی کی کمزوری ہے، برائی ہے، اس کو اگنور کر دیتی ہے، جو اس میں خیر کا پہلو ہے اس خیر کے پہلو سے اپنی خیر کی طبعی موافقت پیدا کر دیتی۔ یہ بڑا کام ہے کرنے والا۔ اگر موافقت اللہ کے احکام کے ساتھ ہو جائے تو قرب کا دروازہ کھلتا ہے۔ جب یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لیا، امام ابو سعد النیشاپوری نے تہذیب الاسرار میں بیان کیا، آپ فرماتے ہیں، یہ حضرت ذوالنون مصری کا واقعہ ہے اور ایک نے حضرت یحییٰ بن معاذ کی روایت سے بھی بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے حرم میں تھا، میں نے دیکھا ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا ہے اور اس کا جسم نحیف ہے، کمزور جسم ہے، اور رنگ بھی اس کا زرد ہوا ہے، پیل ہے، جیسے خوف کی کیفیت ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے کی زردی دیکھ کر میں نے پوچھا، فَقُلْتُ لَهُ أَمُحِبٌّ أَنْتَ، میں نے قریب جا کے اس سے پوچھا، کیا آپ محبت کرنے والے محب ہیں؟ کیا آپ عاشق ہیں؟ یعنی آپ کو کسی سے محبت ہے؟ یہ پوچھا۔ جواب میں اس جوان نے مجھے کہا، قال نعم، ہاں محبت ہے۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا، قلت حبیبک منک قریب ام بعید، کیا جو آپ کا محبوب ہے وہ آپ کے قریب ہے یا آپ سے دور ہے؟ قریب ہے یا دور ہے؟ قال قریب، اس نے جواب دیا، میرا محبوب میرے قریب ہے۔ پھر میں نے سوال کیا، فقلت موافق او غیر موافق، آپ کے ساتھ اس کی موافقت ہے، یعنی خوش رہتا ہے آپ کے ساتھ، یا غیر موافق ہے، راضی رہتا ہے آپ سے یا ناراض رہتا ہے؟ قال موافق، میرے ساتھ بہت راضی رہتا ہے، بڑا موافق ہے۔ جب 3 سوال کر لیے تو میں حیران ہوا، پھر فقلت یا سبحان اللہ، میں نے کہا واہ مولا کیا تیری شان ہے، حبیبک منک قریب، اے بندے تیرا محبوب ہے اور تجھ سے قریب ہے، وَلَكَ موافق، اور تجھ سے راضی بھی ہے، وَأَنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ، پھر یہ خوف اور چہرے پر زردی اور یہ کیفیت کیوں ہے؟ پھر ایسی کیفیت کیوں؟ اس نے کہا
اما علمت ان عذاب القرب والموافقت اشد من عذاب البعد والمخالفہ. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں معلوم نہیں کہ قرب اور موافقت کا جو امتحان ہوتا ہے یہ دوری اور مخالفت کے امتحان سے زیادہ شدید ہوتا ہے. جو آدمی دور ہے اللہ سے اسے کیا امتحان ہے، وہ تو غافل ہو چکا ہے، اس پہ تو پردے پڑ گئے ہیں. اور جو اللہ سے دور ہے اور اللہ کے احکام کا مخالف ہے اور اللہ بھی اس سے ناراض ہے اور اس کے دل پر مخالفت نے اتنے پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو پرواہ ہی نہیں رہی، تو اس کو کیا پرواہ ہے؟ وہ کسی عذاب میں نہیں ہے، عذاب اس کا بعد میں آئے گا. یہ عذاب ضرور ہے کہ پردے پڑ گئے اور وہ دور ہو گیا اللہ سے. مگر جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو قرب دیتا ہے اور موافقت اور رضا دیتا ہے تو ہر وقت وہ دل کو اللہ کے سامنے محسوس کرتا ہے. اللہ اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے قریب ہے اور اس سے راضی ہے اور اس پر انعام کرتا ہے. تو اس سے جو حیا پیدا ہوتی ہے، حیا، اس حیا کا امتحان اور آزمائش دنیا کی سب آزمائش سے بڑی. اس آزمائش میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے خطا نہ ہو جائے، کہیں میں اپنے محبوب کو ناراض نہ کر بیٹھوں، کہیں اس کی موافقت کم نہ ہو جائے. یہ جو ہر لمحہ یہ کھٹکا رہتا ہے یہ انسان کو پریشان رکھتی ہے. اگر یہ پریشانی آپ کے قلب کو دل کو لاحق رہے تو سمجھیں اللہ پاک نے آپ کو اپنے چشمہ قرب میں سے کچھ چند قطرے دے دیے ہیں، اپنے قرب کا حصہ عطا کر دیا. کیونکہ یہ ساری چینجز آپ نے لانی ہے. حضرت ابو بکر الوراق بیان کرتے ہیں من نظر الی اللہ عز وجل بقلبہ قریبا بعد من کل شیء سوی اللہ تعالی، کہ جب پھر بندہ اپنے دل کو اللہ کے قریب کرتا ہے تو جب اس کو قرب الہی ملتا ہے تو اللہ کے سوا ہر شے اس کے دل سے دور ہو جاتی. کسی شے کی تمنا، کسی شے کا حرص، کسی شے کا لالچ، کسی شے کے لیے تڑپ اتنی نہیں رہتی جو لطف اور مزہ اور کیفیت اور سرور اللہ کی قربت میں نصیب ہوتا ہے. اور پھر قرب کی مثال کے طور پر اس کی علامات میں سے اور قرب کے معنی میں سے ہے کہ اللہ سے دور کرنے والی ہر شے اور اللہ کے ہر غیر کا دل سے علاقہ اور تعلق منقطع ہو جاتا ہے. دل سکون میں چلا جاتا ہے، منقطع کر لیتا ہے. دل جسم رہتا ہے تعلق میں، دنیاوی فرائض ادا کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، جسم کا تعلق رہتا ہے، مگر قلب اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ اتنا خوبصورت تعلق میں، انس میں، موافقت میں، رضا میں، محبت میں، عشق میں چلا جاتا ہے کہ اس کی راحت اسے کسی اور طرف دھیان ہی نہیں ہونے دیتی، اس کی لذت و حلاوت کسی اور طرف اس کے خیال کو نہیں جانے دیتی. اور عزیزان گرامی قدر، میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، یہ جو قرب ہے اس قرب کا جیسے دروازے بیان کرتا آ رہا ہوں، اس کے اندر پھر چوتھا دروازہ جو آگے ادب کا دیا میں نے، دل کی وسعت کا دیا، حسد اور کبر و عجب سے پاک کرنے کا، اور لوگوں کے لیے کسی کی برائی نظر نہ آئے تو سمجھے اللہ کے قریب ہیں، اور کسی کی اچھائی پر دل نہ کڑے سمجھے اور قریب ہیں. اب چوتھا دے رہا ہوں، اور چوتھا کیا؟ وہ یہ کہ اس کا دروازہ بھی نمازوں سے کھلتا ہے. نماز اگر حضوری کے ساتھ ادا کریں، وہ نماز نہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں. یاد رکھ لیں، ہم فرض کا بوجھ اتارتے ہیں کہ جب جس مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو دل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، چہرے کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے تو دل کا رخ رب کعبہ کی طرف ہو. جب نماز میں کلمات ادا کر رہے ہوں تو ایسا لگے، فیل کریں کہ اللہ سن رہا ہے اور میں سنا رہا ہوں. یہ جو حضوری ہے، فیلنگ آف پریزنس، کہ آپ پریزنٹ ہیں اس کی بارگاہ میں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، وہ سن رہا ہے، آپ سنا رہے ہیں. اس حضوری کے ساتھ نماز پڑھیں. وہ پھر بڑی جلدی کے ساتھ نہیں پڑھنی ہوتی، تیزی کے ساتھ ہم اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں، نہیں، وہ نہیں، پھر سکون سے، راحت سے. تو وہ نماز قرب الہی کا دروازہ کھولتی. وہ خاص بات بتا رہا ہوں، نماز وہ قربت دیتی ہے جو جنتیوں کو جنت میں بھی نہیں ملے گی. اللہ کا دیدار ملے گا جنت میں، مشاہدہ حق ہوگا، اس کے حسن مطلق کا جلوہ ہوگا، دیدار ملے گا. مگر قرب کی جو لذت نماز دیتی ہے، اگر نماز حضوری کے ساتھ ہو، جنتی بھی اس کے مشتاق ہوں گے.
اس لیے نماز کو مومن کی جنت نہیں کہا، بولیے، نماز کو مومن کی جنت نہیں کہا، مومن کی معراج کہا ہے، کیونکہ جنت عرش کے نیچے ہے، 7 آسمان ہے نا، چھٹے 7ویں آسمان پر، جنت عرش کے نیچے ہے، آخری آسمانوں پر ہے، اور معراج عرش سے اوپر ہے۔ اگر معراج کی کیفیت ہو جائے تو بندہ مادہ اعلیٰ اور آسمانی فضاؤں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے، لا مکان میں چلا جاتا ہے، معراج عالم لا مکان میں ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ قرب کا مقام ہے، ثم دنا، وہ قرب دیا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا، پھر قرب پہ قرب ہوا۔ تو وہ معراج اس کی علامت ہے۔ اگر اس کی کیفیت قلب کو نصیب ہو نماز میں تو یہ نماز حضوری کی نماز ہے اور وہ باعث قرب ہے۔ حضرت امام ابن سیری، محمد بن سیری تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وہ لو خیرت بین الجنت و رکعتین، اگر یہ اختیار دے دیا جائے کہ یہ جنت ہے، یہ جنت لے لو، یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت لے لو، جسٹ 2 رکعت نماز کا وقت لے لو، یا سیدھی جنت ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ پاک ویلکم کرے گا، السلام علیکم آواز آئے گی، وہ جنت لے لو، یا 2 رکعتیں نماز کے لیے ٹائم لے لو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، تخیرت الرکعتین، میں 2 رکعت نماز کا وقت لے لوں گا، جنت کو آگے کر دوں گا۔ اس لیے جو حضوری کی کیفیت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اس میں جو قرب الہی کی لذت ملتی ہے وہ شاید جنتیوں کو وہاں نصیب نہ ہو۔ اور حضرت محاسبی بیان کرتے ہیں کہ قرب یہ ہے بندہ کس طرح کہ اپنی اطاعت میں، القرب ان یتقرب العبد الی اللہ سبحانہ بالطاعات، کہ بندہ اپنی طاعتوں اور عبادات کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے آگے قدم بڑھاتا ہوا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے۔ اور کسی سے پوچھا، عارفین نے کہا کہ قرب الہی کو کیسے تعین کریں، فیل کریں؟ فرمایا شغل القلب باللہ، دل اگر اللہ کے ساتھ ہر وقت مشغول رہے، بس اللہ کے ذکر کے ساتھ ہر وقت اللہ کی یاد دل میں غالب چھائی رہے، اللہ کی رضا کی کیفیت رہے، اللہ کی طاعت لذت پیدا کرے، اس کے قرب اور اس کے حیا کا احساس رہے، اس کے مشاہدہ کا کہ آپ کے دل کو تک رہا ہے، تو اگر ہر وقت دل اللہ کے ساتھ مشغول رہے، مشغول، تو فرمایا اس دل کو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی اتنا ہی قریب ہوتا ہے ان لوگوں کے کہ جتنا اس بندے کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اولیاء اور عرفاء کہا کرتے تھے، مقربین کہا کرتے تھے، کہتے ما نظرت الی شیء الا ونظرت اللہ تبارک و تعالی اقرب الی منہ، میں نے زندگی میں جس چیز کو بھی قریب سے قریب کر کے بھی دیکھا ہے، فرماتے اللہ کی عزت کی قسم اللہ کو اس سے بھی قریب دیکھا ہے۔ یعنی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے دل میں، اور آنکھ اپنے انداز کے ساتھ اللہ کے لطف و کرم کو اور اللہ کے انعام کو دیکھتا ہے اپنے قریب۔ حضرت ابو سلیمان الدارانی جلیل القدر تابعین میں سے، صوفیاء، اولیاء اور عارفین میں سے ہوئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو سلیمان الدارانی، کون سی چیز ہے جو بہت زیادہ اللہ کے قریب کر دے؟ ایسی چیز بتائیں جس کے ذریعے اللہ کا بہت قرب مل جائے۔ آپ رو پڑے، یہ ان لوگوں کا حال تھا، رو پڑے، رو کے فرمایا کہ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ یہ سوال میرے جیسے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ تواضع اور انکساری دیکھی، یہ بہت جلیل اور قدر اولیاء میں سے تھے، اولیاء و صالحین میں سے، اور جو زمانہ تابعین، اتباع التابعین پایا، سلف صالح میں، کہ آج میرے جیسے لوگوں سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے۔ رو پڑے اور پھر فرمانے لگے اقرب ما یتقرب بہ الی ان یطلع من قلبک علی انک لا ترید من الدنیا والآخرۃ الا ہوا۔ فرمایا اگر یہ پوچھ ہی لیا ہے تو سن لو، وہ حال سب سے زیادہ اللہ کا قرب عطا کرتا ہے کہ اللہ خود آپ کے دل کو دیکھے تو وہ دنیا اور آخرت کی کوئی شے بھی نہ پائے آپ کے دل میں، اس کی طلب، اس کی خواہش، اس کی لذت، سوائے اللہ کے۔
جب اللہ آپ کے دل کو دیکھے تو دنیا اور آخرت کی بھی کوئی چیز سوائے اللہ کے دل میں نہ پائے. وہ دل اتنا یکسو ہو اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت اور چاہت کے لیے اتنا خالی ہو چکا ہو ہر شے سے. فرمایا اگر دل کی اس طرح کی طہارت اور صفائی ہو جائے اور اسے خلوت مل جائے اللہ کے لیے، دل خلوت کدا بن جائے، اللہ کی محبت اور اس سے عشق اور اس کے تعلق کا خلوت کدا بن جائے، ہر چیز کو رخصت کر دے. میں کبھی شعر یہ پڑھتا تھا، ہر محبت دل سے رخصت ہو گئی. واہ واہ واہ، ہر محبت دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. جب دل میں ایسی خلوت ہو جائے تو فرمایا اللہ پاک اپنا قرب عطا کرتا ہے. اور اللہ رب العزت کے قرب کی پھر علامتیں 3 ہیں، یعنی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ گیس کر سکتے ہیں کہ میں قریب جا رہا ہوں، مجھے قرب الہی حاصل ہو رہا ہے. سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ 3 علامتوں سے بندہ گیس کر سکتا ہے کہ میں قرب الہی حاصل کر رہا ہوں، اس کی طرف جا رہا ہوں. نمبر 1، اللہ پاک اس کو علم عطا کرے، یعنی دین کا کسی چیز کا صحیح فہم، جائز ناجائز میں فہم عطا کرے، اور ساتھ اس علم پر عمل کی توفیق عطا کرے. اگر علم ہو اور عمل کی توفیق نہ ہو تو سمجھے دوری ہے. علم ہو اور اس پر عمل نہ ہو، علم تو بس قصے کہانیاں ہیں، یا قلم ہے یا زبان ہے، جیسی چاہیں خوبصورت چلا دیں، قلم کو چلا لیں، زبان کو چلا لیں، اٹس نتھنگ. اگر وہ علم عمل کی شکل میں نہیں ڈھلتا زندگی میں تو پھر دوری ہے. اور اگر علم سارا جو آپ جانتے ہیں وہی آپ کی زندگی میں عمل بن جائے تو سمجھیں قرب کا راستہ کھل گیا. پہلی علامت. پھر نمبر 2، جب عمل شروع ہو جائے زندگی میں تو پھر بندہ دیکھے کہ اس میں اخلاص کتنا ہے، نیت اس عمل میں کتنی خالص ہے. اگر نیت میں وہ اخلاص نہیں، غیر چیزوں کا ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، دنیا کی، نفس کی اور خیالات کی، تو پھر بندہ دور ہے، قریب نہیں. اور تیسرا، جب عمل میں اخلاص مل جائے تو پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ صالحین کی صحبت رکھے. اور صالحین نام و نمود سے، وضاقتہ اور لباس سے نہیں ہوتے. صالحین تو اپنے عمل سے، اپنے حال سے، اپنی طہارت سے، اپنے تقوی سے، پرہیزگاری سے، اخلاق سے، ظاہر و باطن کی اچھائیوں سے ہوتے ہیں. تو اگر صالحین کے ساتھ قائم رہو تو ان کا دل میں احترام رہے. صالحین کا احترام اللہ کے ادب کو قریب کرتا ہے. اب میں علامات کی طرف آ رہا ہوں بات کو ختم کرنے کے لیے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کا قرب کیسے پایا آپ نے، اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوا؟ وہ فرماتی ہیں کہ 10 سال تک میں اللہ کے خوف سے روئی، اللہ کے خوف سے، اس کی ناراضگی کے ڈر سے، اس کے عذاب کے ڈر سے 10 سال روئی اس کے خوف سے. پھر جب خوف کا رونا ختم کیا 10 سال کے بعد تو اگلے 10 سال اس کی رحمت کی امید پر روئی کہ واہ واہ واہ، اس نے مجھے بخش دیا، مغفرت کر دی، یا بخش دے گا، مغفرت کر دے گا، معاف فرما دے گا میرا مولا، عذاب ختم کر دے گا. یہ جو امید تھی، رجا، 10 سال اس امید کے ساتھ روئی، تعلق جوڑے رکھا. پہلے 10 سال خوف کا تعلق جوڑا، روتی رہی. اگلے 10 سال امید کا تعلق جوڑا، روتی رہی. جب وہ بھی 10 سال پورے کیے تو پھر اگلے 10 سال یعنی 30 سال بن گئے. اگلے 10 سال اس سے ملاقات کے شوق میں روئی. ہائے ہائے، کب ملاقات ہوگی، کیسے ملاقات ہوگی، اس ملاقات کا حال کیا ہوگا، میرے مولا کب ملاقات ہوگی. 10 سال اس کی ملاقات کے شوق میں روئی. جب 30 سال اس طرح ختم کیے تو مجھے اس نے قرب عطا کر دیا، اس سے قرب نصیب ہو گیا. حضرت مالک بن دینار اپنے نفس کو خطاب کرتے ہیں، میرے نفس، کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ کا پڑوسی بن جائے، چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ تجھے اپنی قربت سے نوازے؟
اور تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے اپنا دیدار عطا کر دے؟ اپنے نفس کو مخاطب ہوتے اور پھر کہتے ہاں اگر اللہ کا قرب اور دیدار چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ اس اللہ کے قرب کی خاطر کون سی خواہش ہے اپنے نفس کی جو تم نے چھوڑ دی ہے اس کے قرب کے لیے؟ کون سی شہوت اور خواہش جو تم نے ترک کر دی ہے؟ اور کتنی دوریاں تم نے قائم کر رکھی ہیں اللہ سے، کون سی ایک دوری ہے جس کو تم نے قربت میں بدل دیا ہے؟ قربت میں کون سا اللہ کا ولی ہے جس سے تو نے اللہ کے لیے پیار کیا ہے؟ اور کون سا اللہ کا دشمن ہے جس کے ساتھ تم نے اللہ کے لیے دشمنی کی ہے؟ کون سا غصہ ہے جو تم اللہ کے لیے پی گئے ہو، ضبط کر گئے ہو؟ کون سی معافی ہے جو تم نے کسی کو اللہ کے لیے دے دی ہے؟ یہ سارا کہتے کہتے پھر ان پر غشی ہو جاتی اور بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت مالک بن دینار، لوگوں جو مقرب ہوئے، جنہوں نے قرب پایا، اس طرح پایا، ایسے حالات اور احوال کے ساتھ پایا۔ ایک شخص حضرت امام حسن بصری کی خدمت میں آتا ہے، امام حسن بصری سے کہتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف میں، اللہ کے عشق میں، اس کی تڑپ میں روتی رہتی ہے، اور اتنی مدت ہوئی کہ روتے روتے اب اس کی بینائی جا رہی ہے، آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے۔ آپ آ جائیں، اس کو کچھ سمجھائیں، دعا بھی فرمائیں، سمجھائیں، تاکہ وہ اپنی آنکھوں کی بینائی بچا لے۔ حضرت امام حسن بصری اس کے ساتھ چلے گئے، جا کے اس بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی اپنے آپ پر کچھ رحم کر، کچھ نرمی کر، اتنا کیوں روتی ہو، اتنی پریشان کیوں کرتی ہو؟ اس بیٹی نے جواب دیا، اے استاذ، اے میرے شیخ، امام حسن بصری کو، میرے شیخ، میں سوچتی ہوں کہ میری آنکھوں کی حالت دو حالتوں میں سے ایک ہوگی، دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوگی۔ ایک حالت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوں میری آنکھیں، سبب بتا رہی ہیں رونے کا۔ ایک حالت یہ کہ اللہ کے دیدار کے قابل ہوں گی، ان آنکھوں کو دیدار نصیب ہوگا، وہ انہیں اس قابل ٹھہرائے گا کہ آؤ حجاب اٹھا دو، اس میری عاشقہ کو دیدار دے دو میرا۔ دوسرا چانس یہ ہے کہ فیصلہ کر دے یہ آنکھیں اللہ کو تکنے اور اس کا دیدار کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو فرماتی ہیں اگر میری آنکھیں اس کے دیدار کے قابل نہیں ہوں گی، جو دیدار کا دن آئے گا، جو دیدار کا وقت آئے گا اس کے دیدار کے قابل نہیں، تو پھر انہیں نابینا ہی ہو جانا چاہیے، پھر ان کی بینائی رہنی نہیں چاہیے۔ کیوں بینا رہیں؟ اگر اس کے دیدار کے قابل نہیں ٹھہرائی جائیں گی تو نابینا ہو جائیں۔ اور پھر سوچتی ہوں کہ اگر یہ دیدار کے قابل ہوں گی اور ان سے پردہ اٹھایا جائے گا اور انہیں دیدار کرایا جائے گا، تو پھر میں روتی اس لیے ہوں کہ اے میری آنکھوں، تم دو ہو، 2000 آنکھیں ہو تو سب قربان کر دوں اس نصیب پر کہ تمہیں مولا کا دیدار عطا ہوگا۔ پھر میں ان کی خوش نصیبی پہ روتی ہوں، اگر دیدار نہیں کر سکتی تو بد نصیبی پہ روتی ہوں، اور اگر دیدار نصیب ہوگا تو خوش نصیبی پہ روتی ہوں۔ دیکھیے جب قرب ہو جاتا ہے تو احساسات بدل جاتے ہیں، تصورات بدل جاتے ہیں، آدمی کی سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، زاویے بدل جاتے ہیں، ہماری سوچیں ہی نہیں بنتی۔ عشق کا تعلق جب اللہ سے قائم ہوتا ہے اور قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور اس کی لذت اور حلاوت میں سے آدمی کچھ جام پیتا ہے تو ویو پوائنٹ بدل جاتا ہے، یوں سوچتا ہے انسان۔ تو امام حسن بصری اٹھ گئے، فرمایا کہ بیٹی میں تو تمہاری درد کا مداوا کرنے آیا تھا مگر خود سراپا درد بن کے جا رہا۔ واہ واہ واہ، تمہارے درد کا مداوا کرنے آیا تھا، تمہاری بات سن کر سراپا درد ہو کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارا طبیب اور معالج بن کے آیا تھا، اب خود مریض ہو کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے کیفیت جب قرب الہی نصیب ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس سے سوچ بدلتی ہے، اس سے خیالات بدلتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی جو بشریت ہے، انانیت ہے، اس کے پنجرے سے باہر نکلتا ہے۔ اے بندے، اے انسان، جب تک تو اپنے نفس اور نفسانیت سے خروج نہ کرے، ہجرت نہ کرے، باہر نہ نکلے اس نفس اور نفسانیت کے وطن سے،
نفسانیت کے دیس سے جب تک خروج نہ کرے، یہ جو بشری اوصاف ہیں اور نفسانی شہوات ہیں، ان کا لبادہ ہے، یہ ایک وطن ہے جس کے ساتھ تو مانوس ہو گیا ہے، طبیعت راحت پا گئی ہے۔ جب تک ان کو ترک نہ کرے اور اس وطن سے باہر نہ نکلے، اس وقت تک تیری بندگی کا مقام متحقق نہیں ہوتا، بندگی مضبوط نہیں ہوتی، اور جب تک وہ بندگی قائم نہ ہو تو تمہارے اوپر قرب کا راستہ نہیں کھلتا۔ جن خوش نصیبوں پر قرب کا دروازہ کھولتا ہے اور ان کے دل اللہ کے ساتھ اس کی حضوری میں، اس کی بارگاہ قربت میں جڑ جاتے ہیں، حضوری پا لیتے ہیں، پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ان کا ہمیشہ خالق کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ مخلوق کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، آفس کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، ہمیشہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہنسی مذاق کرتے زندگی گزارتے ہیں، انہی میں سے ہوتے ہیں۔ ظاہر خالق کے ساتھ ہوتا ہے مگر باطن حق کے ساتھ رہتا ہے، وہ قلب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے انعامات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ راستہ قرب کا ایسا ہے، اس کے دو عنوانات ہیں، قرب کا راستہ، قرب الہی کا ایک عنوان اس کا فصل ہے، فصل، دوسرا عنوان وصل۔ فصل ہے جدائی، وصل ہے ملاپ۔ تو فصل یہ ہے کہ ہر غیر سے دل کو جدائی مل جائے، دل ہر غیر سے جدا ہو جائے، جو اللہ سے دور کرنے والی شے تھی، جس نے اللہ کا قرب چھینا تھا، جس نے اللہ اور اے بندے تیرے درمیان پردے حائل کیے تھے، اس سے فصل کر، یعنی اس سے کٹ جا، جدا ہو جا۔ جب اس سے جدا ہوتا ہے تو وصل نصیب ہو جاتا ہے، بندہ ادھر سے کٹتا ہے تو ادھر سے جڑتا ہے، یہ مقام وصال ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے شیخ قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جد امجد اور کل اولیاء کے سلطان غوث العظم غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بندے، جب تو مخلوق سے مر جاتا ہے، اذا مت عن الخلق، مخلوق سے اپنے دل کے رشتے کو توڑ دیتا ہے، مر جاتا ہے، عن الخلق، قیل لک رحمک اللہ، تو تمہیں کہا جاتا ہے اللہ نے تم پہ رحم فرما دیا۔ یعنی دل کا علاقہ جب مخلوق سے، دنیا سے، جاہ و منصب سے، خواہشات سے کٹتا ہے، آواز آتی ہے ہاتف غیبی سے، اللہ نے تم پہ رحم فرما دیا۔ اماتک عن ہواک، تو اپنی خواہشات نفس سے مر گیا۔ وَإِذَا مِتَّ عن ارادتک، اور پھر جب اس کے بعد اگلا سٹیپ، پھر آپ اپنے ارادے کو فنا کرتے ہیں اور اللہ کے ارادے میں اس کو رکھ لیتے ہیں، تو تمہیں کہا جاتا ہے رحمک اللہ، اللہ نے تم پہ رحم کیا۔ اماتک عن ارادتک و مناتک، تیرا ارادہ مر گیا اور تیرے اندر مولا کا ارادہ قائم ہو گیا، اللہ کا ارادہ۔ پھر ایک سٹیج آتی ہے وَإِذَا مِتَّ عن ارادتک، کر کے اپنا ارادہ بھی ختم کر دیتا ہے جب آدمی، تو پھر اس کو آواز آتی احیا کا، تجھے زندہ کر دیا گیا، حیات طیبہ دے دی گئی۔ جب آدمی کو یہ زندگی ملتی ہے کہ بندہ اللہ کے ارادے سے زندہ ہو، تو یہ وہ کیفیت ہے جس پہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد کو، اولیاء میں سے ایک ولی کو، اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی خواب میں۔ اللہ پاک نے فرمایا خواب میں اس ولی اللہ کو کہ تم سارے لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہو، سارے لوگ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہو، سوائے ابو یزید کے، با یزید بستامی، وہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے، وہ جب بھی مانگتا ہے مجھ سے مجھ ہی کو مانگتا ہے۔ یعنی علائے کہ دنیا سے دل کو اتنا کاٹ لیا ہے کہ اسے میرے سوا کسی اور چیز کی طلب اور تڑپ ہی نہیں۔ اور پھر ایک ایسے مقام پر عالم رؤیا میں، عالم کشف میں، اللہ رب العزت نے حضرت بایزید بستامی سے کہا، ان سے کہا اے بایزید بستامی، ما ترید، مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی نے کہا اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید۔ واہ 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 واہ، عرض کی اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، اے اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہتا ہے۔
عرض کیا باری تعالیٰ میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے، یعنی میرے سارے ارادے تیرے ارادے میں فنا ہو جائیں، میری چاہتیں تیری چاہت میں فنا ہو جائیں، میری خواہش تیرے امر میں فنا ہو جائیں، ساری دوریاں تیری قربت میں فنا ہو جائیں۔ یہ ہے قرب الہی اور اس کے اثرات۔ ختم کرتے ہوئے مختصراً میں 10 چیزیں بتا دوں کہ قرب کو پھر کلوز کر رہا ہوں کہ علامتیں کیا ہیں قرب کی۔ اگر دیکھنا ہو کہ یہ شخص مقرب ہے، اس کے دل کو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا ہے، اس کا دل حضور الہ میں اللہ کی بارگاہ ہے، قربت میں رہتا ہے، یہ دیکھنا ہو تو اس کی 10 ظاہری زندگی میں، عمل میں، اخلاق میں 10 چیزیں نظر آنی چاہیے۔ بس یہ ایک پیمانہ دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہر معاملے میں اس کے دل میں اللہ کا حیا ہو، اس کے بعد آگے جو بھی زندگی میں ہو جائے اس کا دھیان اللہ کی رضا پہ رہے، شکوہ کناہ نہ ہو، اللہ کا حیا ہو اس کے عمل میں اور اس کے دل میں فقط اللہ کی رضا ہو۔ تیسرا، مخلوق کے لیے سلامت الصدر، اس کے دل میں کامل سلامتی ہو، مخلوق کے لیے کامل سلامتی ہو، کسی کے لیے کوئی غل، کوئی حقد، کوئی حسد، کوئی ملاوٹ، کوئی تنگی، کوئی غصہ، کوئی ناراضگی، کوئی مقابلہ، کوئی انتقام، کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی کینہ، کچھ نہ ہو، دل کھلا ہو اور سلامت ہو ہر ایک کے لیے۔ اور وہ اسی کا ہوتا ہے جو کسی کی برائی اس کی آنکھ نہیں دیکھتی، صرف دیکھتی ہے تو اچھائی دیکھتی، سلامت الصدر۔ چوتھا، توکل علی اللہ، دنیا اور آخرت کے جمیع امور میں اللہ پہ توکل رہے، اس کو عملی زندگی میں ہر چیز میں ایفرٹ کرے، اسٹرگل کرے، مگر توکل نہ ٹوٹے، یعنی کبھی مایوس نہیں ہوتا، سٹریسفل نہیں ہوتا، اس کے اوپر ڈپریشن نہیں ہوتا، ڈپریس نہیں ہوتا، اللہ پہ توکل ہے، راضی رہتا۔ اس کے بعد نیکسٹ 5ویں، تمام اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ ہو، النصیحۃ لعباد اللہ، کل خیر خواہی ہو، جس کے لیے دیکھو اس کو اس کے دل میں خیر خواہی پاؤ، ہر ایک کا خیر خواہ ہو، ہر ایک کی بھلائی چاہے، ہر ایک کی اچھائی چاہے، ہر ایک کو آباد دیکھ کر خوش ہو، ہر ایک کو شاداب دیکھ کر خوش، ہر ایک کو ترقی پاتا دیکھ کر خوش ہو، اس کے مقابلے میں نہ لگ جائے، دل میں تنگی نہ آئے، ہر ایک کی خیر خواہی ہو، اچھے برے کی۔ پھر والرحمت للعصاة، اگر گناہگار بھی ہیں تو ان کے لیے بھی اس کے دل میں رحمت و شفقت ہو۔ وہ تبھی ہوتی ہے کہ اس کی گناہگاری پہ ہر وقت آنکھیں نہ جمائے رکھے، اس نے یہ کیا یہ کیا ہے، گناہگاری پہ نگاہیں جمائے گا، خرابیوں پہ جمائے گا تو بندہ کسی کے ساتھ بھی شفقت نہیں کر سکتا۔ اللہ بھی اگر ہماری گناہگاری اور ہماری خرابیوں پر اپنی نظر رکھتا تو اللہ بھی مخلوق پہ شفقت نہ کرتا۔ اللہ کی رحمت کے اس تصور کو لینا چاہیے۔ اس کے بعد اصلاح ذات البین، بھائیوں کے، لوگوں کے درمیان، فیملیز میں جتنے لوگ ہیں ان کے درمیان باہمی رشتوں کو بہتر کریں، یعنی وہ شخص ایسا جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے وہ کبھی پھر بگاڑ پیدا نہیں کرتا، لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کا باعث نہیں بنتا، انہیں الجھاتا نہیں، مشکلات میں نہیں پھنساتا، ان کو ایک دوسرے سے خفا نہیں کرتا، بلکہ ان کے درمیان رشتوں کو استوار کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، جوڑتا ہے، محبتیں قائم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پوری امت کی بہتری کے لیے اور کمزوروں، فقراء، مساکین، اپنے پرائے، ہر ایک کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، ایک درد ہوتا ہے پوری امت کا۔ یہ 8 ہو گئے۔ اور اگر فساد ہو امت میں، معاشرے میں، لوگوں میں، تو اس کا دکھ اور درد فیل کرتا ہے اپنے اندر، کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، اچھا خیال کرتا ہے اللہ پاک کے ساتھ۔ یہ ظاہر میں دیکھنے کے لیے علامتیں ہیں، ظاہر میں دیکھنے کی علامتیں ہیں۔ یہ علامتیں ظاہر میں نظر آئیں یا بندہ خود اپنے اندر فیل کرے تو وہ اندازہ کر لے کہ اللہ پاک نے اس کو دوری کے عذاب سے اور سزا سے بچا لیا ہے اور قربت کی طرف اللہ پاک نے اس کا سفر شروع کروا دیا۔ سو یہ قرب الہی کا وہ مضمون ہے جسے اللہ رب العزت توفیق دے آج کی رات کہ ہم اس کو اپنا سکیں، اپنی زندگی میں قرب الہی کی لذت پائیں،
ہمارے دل اللہ کی قربت کے چشموں کے فیض پائیں، اس سے سیراب ہوں، اور دوریاں ختم ہوں اور زندگی کے حجاب ختم ہوں۔ جنہوں نے اللہ رب العزت سے ہمیں دور کر رکھا ہے وہ حجابات ختم ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں زندہ دل بنائے اور ہمارے دلوں کو کامل صحت اور سلامتی عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔